سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرات تمام ساتھی اپنی جگہ تے تشریف رکھن گے. دنیائی خطابت شہنشاہ خطیب خان وعدے آل رسول گلشن سادات دین و خیز کلی آل نبی اولاد علی عظیم نکتہ دان شاہ سوار خطابت حضرت علامہ صاحبزادہ سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب آپ الحمدللہ سٹیج تے تشریف فرما ہیں اور اپنے قیمتی کلمات و نوازن گے. تمام ساتھی مہربانی فرما کے تشریف رکھیے. ٹھیک ہے. دروشی پڑھیے تمام حضرات. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا قرة عينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدائك أبي عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، نعت خان شیریں لسان نہایت ہی واجب الاحترام وقار اہل سنت، حسن اہل سنت، زینت اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، ذوی الاحترام حضرات علماء کرام، چند الفاظ اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا دی لا ریب کلام مبین دی اندروں تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا۔ دعا گوہاں رب کائنات، وجہ تخلیق کائنات، بلکہ جانے کائنات، جانے جہان کائنات، نبی مکرم شفیع معظم جانے دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا، آپ دے وسیلہ جلیلہ نال حق اور سچ بیان کرنی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت نال واجب الاحترام عزت مآب جناب محمد یعقوب سیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی نہایت ہی ذی احترام آسمان نقابت دے درخشندہ ستارہ میری مراد عزت مآب جناب محمد انصر عباس صاحب عزیز شرفہ و علمہ و عمرہ، آپ نے رابطہ فرمایا، میں آن دا وعدہ کیتا اس رب کائنات دا بے پایا احسان و انعام کہ رب کریم نے اج مینوں او وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ احکم الحاکمین اج دی اس پاکیزہ محفل پاک نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور دین و دنیا دے اندر رب تعالی اس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو تواڈے واسطے میرے واسطے ذریعہ کامیابی اور آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنائے، آمین آمین ثم آمین۔ میرے تو قبل میرے مسلک دے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد عمر فیض صاحب خطیب اعظم راولپنڈی اپنے ملفوظات تو تے مینوں مستفیض فرما رہے سن۔ کافی وقت بیت چکے ہے، 11:35 میرے کو ہو گئے نہیں، راؤنڈ اباؤٹ 11:30 دا ٹائم ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بلا تاخیر اپنی گفتگو میں تھوڑیاں سماعتاں دے حوالے کراں، بس تسی توجہ فرمایا جے۔ پہلی مرتبہ میں تھوڑی زیارت کر رہے ہاں، ماشاءاللہ اللہ مزید فضیل عشاقان مصطفیٰ دے خوبصورت چہرے میرے سامنے نے، میں انہاں دی زیارت کر رہے ہاں۔ جائے کہ رات طویل ہو چکی ہے، لیکن ذوق والا بندہ ذوق نو پسند کرنا
میرے منہ اللہ دا قرآن سنو، اپنے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ذیشان سماعت فرماؤ تے سبحان اللہ کہہ دیا جی۔ توجہ حضرات فرمانا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر، فرمایا محبوب بے شک اساں تانوں خیر کثیر عطا فرمایا۔ جس وقت اسی کوثر دا معنی خیر کثیر کیتا تو ایک اعتراضات دا دروازہ بھی کھلیا، بعض معترضین اعتراض کرنے والے کھڑے ہو گئے، آکھن لگے شاہ جی تساں ترجمہ غلط کیتا ہے۔ میں گزارش کی تھی کہ حضرت میں تے طالب علم ہاں، نہ میرے کول علم ہے نہ میرے کول عمل ہے، میں تے اپنے علماء اکرام دیاں زباناں تو یہ معنی سنیا تو کر دیتا۔ ماشاءاللہ آپ دی عمر بھی میرے تو زیادہ ہے، اور پھر اس تو بعد لبادہ مسلمانیت ماشاءاللہ ایک طویل دھاڑی اور جبہ دستار کلا، کیا خوبصورت لبادہ ہے۔ تو حضرت اسی وضاحت فرما دیو، میں اپنے علم دی گل نہیں پیا کرتا، میں تے علماء کو گلاں سن سن کے تے انہاں نو یاد کر لینا وا۔ تو تسی تو ماشاءاللہ بہت علم حاصل کیتا ہوئے گا، اور جی اگر غلطی ہے تو میں انہوں تسلیم کراں گا، نالے میں اس مسلک نال میرا تعلق ہے، میرا اس مذہب نال تعلق ہے جدے اندر انتشار نہیں، بولو جدے اندر انتشار نہیں۔ اسی لڑائی جھگڑا فساد بد امنی ملک دے اندر دہشت گردی اور اے انتشار و افتراق دی فضا اسی بالکل بھی انہوں پسند نہیں کرتے۔ وہ دی وجہ کہ جنہیں محنتاں دے نال اپنا گھر بنایا ہوئے وہ اپنے گھر نو اجڑدا ہویا یا اپنے گھر دے وچ بد امنی ویکھنا گوارا کردا نہیں۔ تو وطن عزیز ملک پاکستان ایک علماء اہل سنت اور اکابرین اہل سنت دیاں انتھک محنتاں اور کوششاں دا نتیجہ ہے۔ کون سی ہو؟ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا اساں پاکستان حاصل کرن واسطے جڑا عدالت وچ مقدمہ دائر کیتا ہے نا، اسی او دا وکیل قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں مقرر کیتا ہے، تے اگر وہ وکیل مقدمہ لڑن تو پیچھا ہو گیا تے پرواہ نہیں، وکیل ہور کر لواں گے، پاکستان حاصل کر کے سکون لگ ملے گا۔ تو اے اکابرین اہل سنت کہ جنہ دی دن رات دی سعی اور کوشش دا نتیجہ کہ ملک پاکستان مارز وجود اندر آیا، تے سنی کدی بھی اپنے ملک دے اندر اپنے گھر دے اندر بد امنی نو، انتشار نو، افتراق نو اور ادھے سکون نو تباہ ہوندیا نہیں دیکھ سکتا۔ اسی کمپرومائز کرنا جاننے ہاں مولوی صاحب، اسی حکمت عملی اختیار کرنا جاننے ہاں، یہ مطلب یہ نہیں کہ اسی کمزور ہاں، اسی تے فقط اپنے گھر نو بچان واسطے حکمت عملی پہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن بندہ بشر غلطی دا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، چلو جو میرے کو ترجمے چ غلطی ہو گئی ہے تے تسی ذرا وضاحت فرما دیو۔ سنیو پر ایک گل یاد رکھیا جائے، مفسرین نے کوثر دے بے شمار معنی بیان فرمائے نے۔ کوثر تو مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر تو مراد خیر کثیر بھی ہے، کوثر تو مراد جنت بھی ہے، کوثر تو مراد نہر جنت بھی ہے، کوثر تو مراد اصحاب رسول بھی نے، کوثر تو مراد ازواج رسول بھی نے، کوثر تو مراد اہل بیت رسول بھی نے، کوثر تو مراد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ذات والا صفات بھی ہے، کوثر تو مراد معجزات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، درجات مصطفیٰ، وہ تمام اوصاف حمیدہ جڑے رب تعالی نے اپنے محبوب نو عطا فرمائے، چاہے وہ علم مصطفیٰ ہوئے، وہ نورانیت مصطفیٰ ہوئے، وہ اختیارات مصطفیٰ ہوئے، وہ حسن و جمال مصطفیٰ ہوئے، وہ فضائل و خصائص مصطفیٰ ہوئے، کوثر کے مراد وہ تمام شانہ نے جڑیاں رب کریم نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہے۔ لیکن سنی لڑدا، بولو بولو، سنی لڑدا کدے نال؟ جندے نال لڑن تو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے کدے نال لڑن تو منع فرمایا ہے؟
اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رب فرماندا ہے جدو جاہل مخاطب ہوئے تے میرے بندے انہاں نال لڑدے نہیں آندے نے جا جہلا تینوں سلام ہو. مگر توجہ حضرات سنی اونوں آندے نے جڑا من لوے. میں کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے تسی ذرا مہربانی فرماؤ نا کی ترجمہ درست ہے جڑا درست ہے وہ کر دیو اسی من لواں گے. آندا جی انا اعطیناک الکوثر دا مطلب یہ نہیں کہ بے شک محبوب اساں تینوں خیر کثیر عطا فرمایا. ادا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا. میں کہ پہلی گل تے وی سانو ایں تے اعتراض ہی کوئی نہیں. اسی تے اگے منن والیاں چوں ہاں. ساڈے منن دی کیڑی گل کردے ہو؟ مجہول قسم دا بندہ جاہل مطلق اگر وہ 10 روپیاں دا رنگین دوپٹہ لے کے سڑک کنارے بہ جائے ایک دن 2 دن 3 دن بیٹھا رہے نا چوتھے دن اسی انہوں بھی جا کے آنا حضرت جی دعا ہی فرما دو. اسی تے منن تے آئیے تے بڑیاں نو مان لئیے. بہرحال یہ انج دی حرکت کیوں ہوندی ہے؟ کیونکہ علماء تو اسی دور ہاں, اسی اپنے دین تو دور ہاں کہ اسی وہ جڑے بہروپی ہے اپنا لبادہ تبدیل کر کے مسلمانوں دے ایمان تباہ کرتے ہیں. اسی انہاں دی حقیقت نو سمجھن دی طاقت اور صلاحیت ہی رکھ دے. یہ طاقت اور صلاحیت کدوں پیدا ہوئے گی؟ جدو علماء حق علماء اہل سنت کا قرب اختیار کرا گے. میں کہ جیسی مان لینے ہاں یہی ترجمہ اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر سونیا تینوں حوض کوثر عطا فرمایا. میں کہ مولوی صاحب پر مینوں ایک گل دا جواب دیندے جایا جے. شاہ جی وہ کی؟ میں کہ جی جڑا ترجمہ تسی کر دیو میں انہوں مننا وا میں انہوں تسلیم کرنا. کیوں بھئی تسی تسلیم کر دیو کہ نہیں کر دے؟ کرنے تمام سنی مندے نہیں. پر مولوی صاحب کسی نو کوئی شے دین دے دو ہی طریقے نے. کیڑے کیڑے؟ فار ایگزامپل میں کہاں انصر عباس صاحب اے لو اے 5 لاکھ روپیہ یار تو میری مووی بنا چھڑے نہ لو بڑی بنا لی ہے میری بنا ذرا. اصل جو پتہ کی ہے جدو تسی انج موڑ دیو نے توجہ ہٹ جاتی ہے کو نعرہ شرع وجیا تے پھیر لیا جی. میں مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا. انصر عباس صاحب بیٹھے نے میں کہاں انصر عباس صاحب اے لو 5 لاکھ روپیہ. یہ اکھن شاہ جی یہ کیا ہے؟ میں اکھاں کا جناب رش بڑا ہے یا میں سفر تے جا رہا ہیں کوئی جیب قطرہ نہ کڈ لوے کوئی دار نہ لا لوے یہ غائب نہ ہو جان تے مہربانی کرو یہ بطور امانت اپنے کول رکھو. جدوں میں واپس آواں گا یا جدوں مینوں ضرورت پیش آئے گی میں تواڈے کولوں لے لواں گا. یعنی کہ جدوں کسی نے کوئی چیز دینی ہوئے یا بندہ وہ بطور امانت دیندا ہے بطور امانت. دوسرا طریقہ کی ہے اور وہ امانت کی ہے کہ جی اساں واپس لینا ہے. دوجا طریقہ کی ہے میں کہاں ایلو انصر عباس صاحب 5 لاکھ روپیہ شاہ جی یہ کہا ہے میں کہاں جاؤ موج مارو جاؤ موج مارو تانوں دیتا یہ تہاڈا اندے تے تصرف بھی تہاڈا اختیار بھی تہاڈا. جنوں دل کرتا جے جدوں دل کرتا جے جنہ دل کرتا جے ونڈ دے رہو میرے لوگ اعتراض ہی نہیں. جدوں میں دے ہی تانوں دیتا ہے دل کرے کسی مدرسے وچ دے دیو کسی مسجد نو دے دیو یتیماں مسکیناں چ ونڈ دیو اپنی ذات تے خرچ کر لو اپنی بیوی بچیاں تے خرچ کر لو اپنے والدین تے خرچ کر دیو یہ تہاڈا ہے تانوں دیتا. جاؤ تصرف اختیار تہاڈا میرے نال ہن میں مانگ نہیں سکدا. حضرات توجہ فرمانا اللہ نے فرمایا انا اعطینا الکوثر. ترجمہ مولوی صاحب دا بے شک محبوب اسا تینوں حوض کوثر عطا فرمایا. میں کہ مولوی صاحب نو ونڈ تو کڈ اللہ نے کس حساب نال دیتا؟ ہائے 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 اللہ نے کس حساب نال دیتا؟ معاذاللہ رب نے یہ آکھی نہیں ہونی یہ تے آکھیا نہیں ہونا کہ سونیا ہے میرا حوض کوثر ہے میری خدائی دا معاذاللہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے ویکھی کو دال آ کے پی نہ جائیں دھیان رکھی رش کٹے گا میں پھر اپنے کنٹرول چ کر لاں گا. انج تے رب نے آکھیا نہیں ہونا. رب دے آکھن دا مطلب کی ہے؟ ایو ہی سونیا انا اعطینا الکوثر سونیا میں تیرے حوض کوثر عطا پیا کرنا تیرا ہے جتنوں دل کرے جدوں دل کرے جتنا دل کرے پلانا ہے سونیا میں نام ہی تیرے لا دیتا ہے. میں نام ہی تیرے لا دیتا ہے. اجے آنے نبی دے اختیار وچ کچھ نہیں نبی دے کچھ نہیں سکتا. نبی مکھی دا پر بناتے بھی قادر نہیں.
خبردار میں کہ ترجمہ بھی وہ کیتا ہے جڑا تو پیان ہے تے پھر ماننا کہ اللہ نے اپنے یار نو ہر شے عطا فرمائی. خیر بات طویل نہ ہو جائے میں اگے جانا چاہنا. سورہ کوثر نو اگر غور نال دیکھیے نا تو جتنی بھی قرآن کریم دے اندر سورتاں نے سارے تو چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے مگر یارو جدو دے معنی و مطالب وال غور کریں گے نا تے ایک ایسا سمندر نظر آوے گا جدا کنارہ ہی نہ ہو. اینیاں وسعتاں اتنی کشادگی اس سورہ مبارکہ دے اندر. پھر اندے 3 جزو نے. پہلا جزو کی ہے جدے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر سونیا اساں تینوں خیر کثیر یا حوض کوثر عطا فرمایا. ایک بات ایتھے ختم ہو گئی. اس تو اگے ہن دوسرا جزو شروع ہو رہا ہے, دوسری بات شروع ہو رہی ہے. وہ کی ہے اللہ پاک نے فرمایا فصل لربک وانحر. پس محبوب ہون تیری ڈیوٹی کی ہے, تیری ذمہ داری کی ہے, اپنے رب دی عبادت کر, اپنے رب دی بندگی اختیار کر, اپنے رب دی بارگاہ تسبیح و تہلیلات کا نذرانہ پیش کر, اپنے رب دی کبریائی کا اعلان کر, اپنے رب دی ربوبیت اور اس کی خالقیت, اس کی معبودیت, اس کی وحدانیت کا اعلان کر, اپنے رب دی نماز پڑھ, وانحر اور قربانی پیش کر. تو نمبر 3 دو گلاں مکمل ہو گئیاں. کیڑیاں کیڑیاں؟ سونیا اساں تینوں خیر کثیر عطا فرمایا لہذا تو اپنے رب دی نماز پڑھ اور قربانی پیش کر. نمبر 3 فرمایا سونیا رہ گئی گل تیریاں ویریاں دی. ہائے 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 سونیا رہ گئی انہاں دی گل جنہ تیری عظمت و شان کا انکار کیتا, جنہ تیرے نال ویر پایا, جنہ تیرے نال متھا لایا. رب فرماتا ہے محبوبہ انہاں دی پرواہ نہ کر, میں رب تیرے نال وعدہ کرنا وا انا شانئک هو الابتر. جن نے تیرے نال ویر لایا میں رب او دا نام و نشان تک ختم کر دے گا, میں نیست و نابود کر دے گا, تباہ و برباد کر دے گا. رہی گل تیری کہ سونیا تیرے نال میں وعدہ کرنا وا ولل آخرت خیر لک من الاولا. سونیا آ جڑا وقت موجود ہے تیریاں شاناں دے وچ بھی بڑیاں بلند نے, پر وعدہ کرنا جیوں جیوں ویلا لنگدا جائے گا تیوں تیوں تیریاں شاناں اونچیاں ہوندیاں جان گی, تیرا مرتبہ بڑھتا جائے گا. کنیاں کو شانہ بلند ہون گیاں. فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضا. سونیا تیرا رب تینوں اینا کو عطا کر دے گا, اینا کو عطا کر دے گا, اینا کچھ عطا کر دے گا. سونیا اپنے رب دی عطا تے راضی ہو جاوے گا. ہائے 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 توجہ حضرات فرمانا بڑی قابل غور بات ہے. فرمایا محبوب اتنا عطا کر دیاں گا اپنے رب دی عطا تے راضی ہو جائے گا. ہن حضور صحابہ دے درمیان بیٹھے تے فرمایا صحابہ رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضا. رب فرماتا ہے محبوب اتنا عطا کر دیاں گا اپنے رب دی عطا تے راضی ہو جائے گا. صحابہ مسل گئے, عرض کیتی سونیا بڑی بات ہے کہ وہ رب ہو کے ایک اعلان پیا کرتا ہے کہ تینوں راضی کر دیواں گا. بڑی بات ہے سونیا, وہ رب مال کے کائنات خال کے کائنات وچ ہر شے ہو دی رضا منگدی. نبی ولی غوث کتب ابدال عطات کتب العطات کتب الارشاد کو راضی غزالی علامہ فہامہ شیخ القرآن شیخ الحدیث مولوی مفتی میانہ کوئی بھی ہے کائنات کے اندر ہر شے رب دی رضا منگدی ہے. تو سونیا بڑی گل نہیں کہ اس رب نے یہ وعدہ کیتا ہے کہ میں تینوں راضی کر دیاں گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پر میں بھی انج راضی نہیں ہوواں گا. ہائے 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 میں انج راضی, بولو یار جواب دو, میں انج راضی نہیں ہونا. سونے اور رب فرمایا جاننا رب ہے پر میں نہیں انج راضی ہونا. آقا تسا کی میں راضی ہونا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار. من اللہ کی قسم میں اتنی دیر تک اللہ دے راضی نہیں ہونا جتنی دیر تک میرا آخری امتی بھی جنت اندر نہ چلا گیا. آئے ہائے ہائے فرمایا اونی دیر تک میں نہیں راضی ہونا
جنی دیر تک میرا آخری امتی بھی جنت اندر نہ چلا گیا. یارو خیال کرو رب نے جدو یار نال وعدہ کیتا نا والا سوف یؤتیک ربک فترضی سونے اینا عطا کر دیاں گا اپنے رب دی عطا تے راضی ہو جائے گا. تے رب نے کوئی شرط نہیں رکھی انیاں نمازاں پڑھے گا انہیں سجدے کرے گا انہیں تسبیح و تحلیلات کرے گا انہیں چلے کٹے گا فلانے فلانے چلے کٹے گا تاں راضی ہوواں گا. نہیں رب نے مطلق اعلان فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی سونے اینا عطا کر دیاں گا اپنے رب دی عطا تے راضی ہو جائے گا. پر نبی راضی ہون وچ شرط پیا رکھدا ہے. نبی راضی ہونے وچ شرط پیا رکھدا ہے. یا اللہ ٹھیک ہے تو تے کہہ دتے نا راضی کر دیاں گا پر یا اللہ میں نہیں جو راضی ہونا. سونیا کی چاہنا ہے یا اللہ تیری قسم اونی دیر تک میں نہیں راضی ہونا جنی دیر تک میرا آخری بھی جنت اندر نہ چلا گیا. آئے ہائے ہائے جے کبو ایتھے ایک حدیث قدسی بھی میں پیش کر جاواں توجہ درات فرمانا او عزیزاً من توجہ فرما دے جانا. میں تفسیر منصور فرما جا رہا ہوں حدیث قدسی پیش کرنا چاہنا ہوں. رب کائنات نے اعلان فرمایا ان اللہ تعالی کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک فی الدارین. فرمایا سونیا کائنات کے اندر ہر شے میں رب دی رضا منگدی ہے. نبی میری رضا منگن ولی میری رضا منگن غوث میری رضا منگن کتب میری رضا منگن کتب الاقطاب میری رضا منگن کتب الارشاد میری رضا منگن. کائنات کے اندر ہر شے میں رب دی رضا منگدی ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جاوے. مفتی کو نہ پوچھیا جائے یا صوفی کو نہ پوچھیا جائے کہ اللہ اللہ پیا کرنے تے کیوں پیا کرنے جواب ملے گا شاہ جی اللہ راضی ہو جائے. زاہد کو نہ پوچھیا جائے عبادت پیا کرنے تے کیوں پیا کرنے جواب ملے گا فقط اللہ راضی ہو جائے. کل احد یطلب رضائی ہر شے رب دی رضا منگدی ہے ہر شے رب نو راضی کرنا چاہتی ہے. پر یارو دیکھیے تو صحیح رب کی چاہتا ہے رب دی منشا کی ہے رب دی رضا کی ہے. تو رب کائنات نے فرمایا وانا اطلب رضاک فی الدارین. فرمایا محبوبہ میں رب دی رضا ہے میں چاہنا وا سونے دعا جہانا وچ تو میرے تے راضی ہو جاویں تو میرے تے راضی ہو جائے. کس انداز کے نال میرا نبی نماز پڑھا رہے ہیں تو رخ انور قبلہ اول ول کیتا ہے کافراں نے تانا ماریا دین نواں لے کے آ گئے شریعت نوی لے کے آ گئے پر کعبے ساتے ول منہ کر کے پیا نماز پڑھ گئے. حضور کو جملے پسند نہ آئے حال کے نماز مکھڑے وقت حال کاہے ہو جاندا ہے. خالق کائنات نے فرمایا او جبریل حکم ہو رب جلیل فرمایا بیٹا نہیں میرے یار کا بکھڑا یکائے ہو گیا جلدی کر میرے یار کی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤ میرا پیغام لے جاؤ. جبریل حضور کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کیتا پھر عرض کیتی اے متو آپ مکھڑے والیا رب فرماندے فکر نہ کر جدھر تیرا دل کرتا ہے ادھر مکھڑا پھیر لے جدھر رخ کر لے گا کعبہ ادھر ہو جاوے گا. سونے جدھر تیرا دل کرتا ہے ادھر مکھڑا کر لے جدھر مکھڑا ہو جاوے گا ادھر ہی کعبہ بن جاوے گا. تے آخرت اندر کی ہوے گا والا سوفا یؤتیک ربک فترضی. سونے تیرا رب تینوں ہی نہ کچھ عطا کر دے گا تو اپنے رب تے راضی ہو جاوے گا. اونچی کہہ دیو اللہ حضرت بارگاہ چ نہ حاضری پیش کر لئیے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الحاج پیر مولانا
محمد احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آشکانہ علیہ بریلی شریف کیا خوب بولے کلم دے دیتے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں مل کے ذرا کہہ لو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں نہیں مزہ نہیں تسی بڑے پریشان ہو کے بیٹھے ہو جے تھک گئے ہو تے سلام پڑھ لینے ہیں تے جے تقریر سننی ہے تے پھر اونج سنو جنج میرا ذوق ہے جس ذوق نال میں سنانا اسی ذوق نال تواڈے ولوں بھی جواب ہونا چاہیے سارے رکھو نا سبحان اللہ نہیں جڑے اجے چپ کر کے بیٹھے ہو سارے کری سینے دا ٹل لا کے بولو سبحان اللہ بڑی مہربانی تواڈا ہی ایمان نہیں کہ پوری کائنات رب دی رضا چاہندی ہے سب دا ایمان ہے نا اس واسطے میں ابتدان عرض کیتی ہے پہلی مرتبہ میں تواڈی زیارت پیا کرنا میرا ایسے خاندان نال تعلق ہے جندہ بد ذوقیت نال کوئی تعلق نہیں اس واسطے مہربانی فرماؤ جدو خطیب بولدا ہے تسی لطف لیندے ہو جدو تسی بولدے ہو خطیب نو لطف ملدا ہے تے روند نہ مارو میرے نال صرف لبو ہی نہ دبو بھی بزرگاں نو معافی ہے بچیاں نو معافی ہے بیماراں نو معافی ہے کمزوراں نو معافی ہے مونچ پڑھن والے نو معافی ہے ہولی پڑھن والے نو معافی ہے جنہاں نہیں پڑھنا انہوں نے بالکل ہی معافی کوئی پابندی نہیں کہ لازمی پڑھ اے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہونے میں جدیا مقدرہ میں چے سعادت لکھی ہوئی مسیح تے بیٹھے جھوٹا وعدہ نہ کریا جے میں پہلا پابندیاں ساریاں ختم کر دیتی نے جنہیں سینے دا ٹل لا کے میرے نال آقا دا ذکر کرنا ہے وہ بندہ ہاتھ چاہے دوجا بے شک نہیں مار رکھے چکی رکھے جے میں ویکھاں کیڑا جڑا نبی دا ذکر کرن تو بھی چکدا ہے پیا ماشاءاللہ تے یار پھر ایم ہی لگے پتہ لگے حضور دے غلام تشریف فرما دے مل کے ذرا کہہ لو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا کی 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 رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے خدا کی رضا رضا خدا کی رضا خدا کی رضا خدا کی رضا رضا خدا 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 کی خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے توجہ حضرات فرمانا بات طویل نہ ہو جائے ہم ذرا
اس سورہ مبارکہ دی ابتدائیہ آیہ کریمہ وال غور کرو، جب وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر، سونیا اساں تینوں خیر کثیر عطا فرمایا۔ ہن اللہ عطا دا ذکر پیا کردا ہے، اعطینا سونیا اساں تینوں عطا کیتا، تے یارو ملدا اونوں میں جڑا ہووے، ملدا اونوں میں جڑا ہووے، جڑا ہووے ہی نا اونوں ملدا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انا اعطینا سونیا اساں تینوں عطا کیتا۔ معلوم ہویا ہے تے ملیا، جے ہوندا ہی نہ تے ملدا ہی نہ۔ سانو ادوں پتہ لگا جدو حضور نے صحابہ دے درمیان بیٹھ کے اس چیز دا اظہار فرمایا کہ صحابہ مینوں رب فرماندا ہے تینوں خیر کثیر عطا فرمایا۔ معلوم ہویا کہ رب نے پہلے دا دیتا ہے، سانو ادوں پتہ لگا جدو حضور نے دی وضاحت فرمائی۔ ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے، ویکھنا یہ چاہیے کہ رب نے کدوں دیتا، رب نے کدوں عطا فرمایا۔ اس چیز نو سمجھن دے واسطے ماضی دی اقسام وال غور کرنا پئے گا۔ ان دی وجہ آتینا سیگا ہے ماضی دا، ماضی دی ڈیفینیشن کی ہے؟ ماضی کنوں آندے نے؟ گزرے ہوئے زمانے نو، گزرے ہوئے دور نو، گزرے ہوئے لمحات نو۔ تے اللہ نے جدو عطا دا ذکر کیتا حال یا استقبال دا ذکر نہیں کیتا، بلکہ ماضی دا سیگا استعمال فرمایا۔ معلوم ہویا نبی نو ملیا پہلا دا ہے، سانو ادو پتہ لگا جدو حضور نے وضاحت فرمائی۔ ہن حضور نو کدو ملیا اے سمجھن دے واسطے ماضی دیاں قسماں وال غور کرنا پوے گا۔ اونج ماضی دیاں 7 قسماں نے، مگر جنہاں وچ اساں بحث کرنی ہے او 3 نے۔ کیڑیاں کیڑیاں؟ ایک وے ماضی قریب، دوجی ہے ماضی بعید، اور تیجی ہے ماضی مطلق۔ ماضی قریب کینوں کہندے نے؟ ماضی قریب او گزریا ہویا زمانہ ہے کہ جنوں گزریاں زیادہ عرصہ نہ ہویا ہو، جنوں گزریاں زیادہ عرصہ نہ ہویا ہو۔ اچھا اس تو پہلا تواڈے پنڈ وچ محفل ہوئی ہے کوئی؟ دسو ہوئی ہے؟ کدوں ہوئی ہے؟ پچھلے سال؟ پچھلے سال ایک تواڈے پنڈ وچ پچھلے سال محفل ہوئی، ایک اج ہو رہی ہے۔ میں اس تو پوچھا کہ میں تانوں تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہنا، مسئلہ ہر ذہن وچ بیٹھ جائے گا۔ ایک تواڈے پنڈ وچ محفل ہوئی پچھلے سال، ایک ہوئی اج۔ پچھلے سال کون تشریف لے آئے سن؟ عالم دین، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی عالم دین، ہاں جی، شیخ الحدیث حضور قبلہ عالم شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف لے آئے سن۔ آج میں بھی آیا اور میرے تو قبل تقریر عمر فیض صاحب نے فرمائی۔ ہن ایک محفل تواڈے پنڈ پچھلے سال ہوئی ہے، ایک اج ہوئی ہے۔ پچھلی محفل وچ شیخ الحدیث صاحب نے بیان فرمایا، اج وچ 2 خطاب، جڑا ایک میرے تو قبل ہو گیا ہے اور دوجا میں کر رہا ہوں۔ ماضی قریب سمجھانا چاہنا، ماضی قریب اس زمانے نو کیا جاندا ہے جڑا گزر چکیا تے ہووے مگر انہوں گزریاں زیادہ عرصہ نہ بیتیا ہو۔ مثلا عمر فیض صاحب نے تقریر فرما لئی، تقریر فرما کے آپ تشریف لے گئے۔ ہن انہاں دا او تقریر کرنا، انہاں دا چلیاں جانا، نہ اسی انہوں حال کہہ سکنے ہاں، نہ اسی انہوں مستقبل کہہ سکنے ہاں۔ او کس زمانے میں جو ہے؟ ماضی وچ۔ بے شک 15-20 منٹ پہلے تو تشریف لے کے گئے، لیکن ہن انہاں دی تقریر دا تعلق کیڑے زمانے نال ہے؟ بولو، ماضی نال۔ لیکن زیادہ دیر نہیں ہوئی، بس 15-20 منٹ پہلا وہ تقریر فرما کے گئے نے۔ معلوم ہویا کہ ایسا زمانہ، ایسا دور، ایسا وقت، ایسا ویلا، ایسیاں ساتاں، ایسے لمحات، ایسیاں کڑیاں جنہاں نو گزریاں زیادہ دیر نہ ہوئی ہوئے، ہے او ماضی، مگر کیڑی ماضی؟ ماضی قریب۔ ماضی قریب بھی سمجھ آ گئی ہے؟ بولو ایک۔ دوجا وے ماضی بعید، بعید دا معنی ہوندا ہے دور ہونا۔ ہن قبلہ شیخ الحدیث صاحب پچھلے سال تے تشریف لے آئے سن، ہے او بھی ماضی، ہے عمر فیض صاحب دی تقریر بھی ماضی۔
مگر عمر فیض صاحب دی تقریر زمانہ ماضی قریب وچ ہے جبکہ شیخ الحدیث صاحب دی تقریر زمانہ ماضی بعید وچ ہے۔ معلوم ہویا زمانہ ماضی بعید وہ نو کیا جاتا ہے کہ جڑا ہوئے تے ماضی مگر انہوں گزریاں واوا عرصہ گزر گیا ہوئے۔ تیسری قسم ہے ماضی مطلق۔ ماضی مطلق وہ دعان دینے جن دے وچ قرب و بود دا لحاظ ہوندہ ہی نہیں، یار کم ہویا ہے، ہاں جی ہویا ہے، کدوں ہے پتہ نہیں یار، پیوں دادیوں سنتے ہونے آپ پہ انجی پہ سننے آئے، اے نہیں پتہ کدوں ہویا ہے۔ ہن آتینا بھی سیگا ہے ماضی دا، سوال پیدا ہوندہ ہے کیڑی ماضی ہے، قریب ہے، بعید ہے، مطلق ہے۔ اگر آتینا سیگا ہوندہ ماضی قریب دا تو ماضی قریب دی پہچان ہے کہ ماضی دے سیگے تو پہلے لفظ قد آوے گا، تو اللہ فرماندہ انا قد اعطینا کل کوثر، سونیا تینوں خیر کثیر تے عطا فرمایا پر زیادہ دیر نہیں ہوئی، بس 2-4 دن ہوئے نے تینوں عطا کیتا، لیکن لفظ قد آیا نہیں، معلوم ہویا کہ یہ سیگا ماضی قریب دا نہیں۔ اگر آتینا سیگا ہوندہ ماضی بعید دا تو ماضی بعید دی پہچان ہے کہ سیگے تو پہلے لفظ ہوندہ ہے کانا، پھر اللہ فرماندہ انا کانا اعطینا کل کوثر، سونے تینوں خیر کثیر تے عطا فرمایا ہے پر 15-20 سال ہو گئے نے، لہذا کانا آیا نہیں، معلوم ہویا کہ آتینا سیگا ماضی بعید دا بھی نہیں۔ پھر یہ سیگا کدھا شادی؟ میں کہ سیگا ماضی مطلق دا، تے ماضی مطلق دی ڈیفینیشن ہے کہ او دے وچ قرب و بود دا لحاظ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، سونیا تیرو خیر کثیر عطا فرمایا، یا اللہ کدو؟ رب فرماتا تنہا ساں، ہائے 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 اونچی کہہ دیو سبحان اللہ، رب فرماندہ تنہا سا، نہ زمین نہ آسمان نہ لو نہ قلم نہ چند نہ تارے نہ شجر نہ حجر نہ دریا نہ پہاڑ نہ نبی نہ ولی نہ غوث نہ کتب نہ ابدال نہ اوتاد نہ کتب الاقطاب نہ کتب الارشاد نہ رازی نہ غزالی نہ علامہ نہ فہامہ نہ شیخ الحدیث نہ شیخ القرآن نہ کوئی مولوی نہ کوئی پیر نہ کوئی مفتی نہ کوئی ملا، کوئی شے نہیں۔ رب فرماتا ہے میں ہے تو سیاح مگر میری حالت کی ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپیا ہوا خزانہ وا، کوئی نہیں جڑا میری خالقیت دا اعتبار کرے، میری ربوبیت دا اقرار کرے، میری وحدانیت کو تسلیم کرے، کوئی نہیں جڑا مینوں الہ مننے، جڑا مینوں معبود پر حق مننے، کوئی نہیں جڑا میرے اگے متھا دے کے جڑا میری ربوبیت دا اقرار کرے۔ رب فرماتا ہے کوئی شے نہیں، تنہا وا، عالم عدم ہے، چھپیا ہوا خزانہ وا، یا اللہ پھر رب فرماتا ہے پھر میں چاہے، پھر میں بولو، پھر میں بھی چاہنا تسی بولو چالو مینوں پتہ لگے جاگ دے ہو پے، پھر میں چاہیا، یا اللہ کی رب فرماندا پھر میں چاہیا کوئی تے ہووے، یا اللہ کون؟ فرمایا کوئی ہووے جڑا میری ربوبیت کا اعلان کرے، کوئی ہووے جڑا میری پہچان کروائے، کوئی ہووے جڑا مینوں وحدہ لا شریک آکھے، کوئی ہووے جڑا مینوں کوئی احکام الحاکمین آکھے، کوئی ہووے جڑا مینوں کوئی مالک یوم الدین تسلیم کرے، مینوں رب کائنات تسلیم کرے، یا اللہ پھر رب فرماندا جدوں میں اے چاہیا میں وحدانیت کا آئینہ سامنے رکھ لیا، جدوں میں اس وحدانیت دے آئینے وچ ویکھیا مینوں اپنا عکس نظر آیا، اپنا پرتاؤ نظر آیا، اپنا جلوہ نظر آیا، اپنا حسن نظر آیا، مینوں نقش اول نور نظر آیا، یا اللہ پھر کی ہویا؟ رب فرماندا میں انہوں ویندا رہیا ویندا رہیا ویندا رہیا، احببتہ مینوں او دے نال محبت ہو گئی، یا اللہ پھر کی ہویا؟ رب فرماندا تینوں نہیں پتا جدوں محبت ہو جائے تے کی ہوندا ہے؟ جدوں محبت ہو گئی میں ہو گئی کہہ دیتا سونیا انا اعطینا کل کوثر، محبوبہ میں بھی تیرا، میری ہر شے بھی تیری، جنوں دل کر دئی حلال کر، جڑی شے نو دل کری حرام کر دے میں، سونیا جے خزیمہ دی گواہی نو دودھ دے برابر کر دے گا مینوں کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا، جے نمازاں دی چھٹی منگن والے نو نمازاں دی چھٹی دے دے گا مینوں کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا۔ فرمایا سونیا میرا نظام قدرت، میرا قانون فطرت دے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوئے مغرب الغروب ہوئے، محبوب جے ڈبے سورج نو تو واپس موڑنا چاہے، اشارہ کرنا تیرا کام
سورج موڑنا میں خدا بتا. فرمایا میرا نظام قدرت ہے. درخت ٹردے نہیں سونے جے کسی رخ میں اشارہ کرے گا نا دوڑا لاتا تیری بارگاہ چ حاضر ہو جاوے گا. پتھر بول دے نہیں جس پتھر میں اشارہ کرے گا قوت گویائی عطا کر دے گا. اللہ اکبر. مسئلہ اوکھا تے نہیں ہو گیا, سوکھا کر لیے. ایک کدوں دیاں گلاں نے جدوں کوئی بھی نہیں. بولو جدوں, اچھی کہہ دیو جدوں کوئی بھی نہیں. کس دور دیاں گلاں نے؟ بس آہد سی یا احمد سی, بس یا احد سی یا احمد سی, اے کل پسارا کل بنیا بس آہد سی یا احمد سی, اے کل پسارا کل بنیا. یاراں دیاں گلاں اے یار جان یاری جن آدم تے پیارا کل بنیا. یاراں دیاں گلاں یاری جن آدم تے پیارا کل بنیا. نہیں تینوں اور سوکھا کر لینے سارے انا آتینا کل کوثر دا مانا سمجھ اندر آ جائے گا. اللہ اکبر. میں تواڈے تے سوال کرن لگا ہاں, جڑا جاگدا آیا وہ جواب دے گا, ستے تے سوال ہے ہی نہیں. کائنات دے اندر جننے بھی بشر نے کوئی نیک ہے کوئی بد ہے, کافر ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, مجوسی ہے, چکڑالوی ہے, احراری ہے, معتزلہ ہے, دہری ہے, مرزئی ہے, بد عقیدہ ہے, وہابی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, دیوبندی ہے, کوئی بھی ہے, کسے باش کوئی بھی ہے, سارے دے ابا جی کون نے؟ میں پہلا آکھیا میں جاگ دیا تے سوال پیا کرنا. ایک نالے دوجی گل, ابے دا نام لین لگیا چاہکا نہیں ہونا چاہیے. جدے ابا جی حضرت آدم نے وہ اچھی آواز میں دسے, بزرگاں نو معافی ہے, بیماراں نو معافی ہے, سارے دے ابا جی کون نے؟ ماشاءاللہ. تاں آپ نو ابو البشر کیا جاندا ہے؟ ابو البشر دا مطلب کی ہے, معنی کی ہے؟ کائنات دے اندر جننے بھی بشر نے سارے دے ابا جی. ہن مینوں دسو اولاد پہلے ہوندی ہے کہ ابا جی پہلے ہوندے نے؟ ڈیفینیٹ ابا جی پہلے ہوندے نے, کیونکہ کائنات دے اندر جتنے بھی انسان نے سارے دے ابا جی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. تائیں آپ نو ابو البشر کیا جاندا ہے. اگر حضرت آدم تو پہلے بھی کوئی بشر ہوگے تو پھر حضرت آدم ابو البشر بن سکتے ہیں؟ بولو پیڑے ہو, بالکل ہی چپ کر گئے ہو, بولو الیکشن دور نے اجے, بولو تو صحیح. ساتھ اگر حضرت آدم تو پہلے کوئی بشر ہوگے تو پھر ڈیفینیٹ حضرت آدم ابو البشر بن سکتے نہیں. میں کہ مولوی صاحب آنا ذرا او دا پتہ کریے, جنوں تو پیا بشر کہینے پتہ کریے او کدوں دا ہے. آؤ میں زرقانی علی المواہب پڑھنے لگا. آؤ احباب جی وقت توجہ فرما دے جانا, اے جس طرح تسی تشریف فرماؤ میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بارگاہ مصطفی اندر بیٹھے ہوئے نے, نالے مکھڑے بددعا دیاں زیارتاں کردے نے, نالے حضور کولوں دین پہ سکھدے نے. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے, ہاتھ بن لے نے, دل حضور دیاں قدماں دے اندر نظرانہ پیش کیتا تے ہولی جی آواز دے نال امام الانبیاء دی بارگاہ کی تیار کردے نے. زرقانی علی المواہب
کر کے دیکھو صحابی رسول بولے تے عرض کی پہ کر دینے متا وجبت لکن نبوہ عرض کی تیے بندو ہاتھ مکھڑے والیا ہاتھ ہندیاں کنڈلا والیا مزاح کے کاجل والیا علم نشرہ کے سینے والیا ید اللہ نے گورے گورے ہتھاں والیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی پاک زبان والیا سونے رجے کرنا چاہنی ہوں متا وجبت لکن نبوہ سونے تسی کدوں دے نبی جے تیرے تے میرے آقا نے اے نہیں فرمایا او میرا کلمہ پڑھن والو تانوں نہیں پتا میں اعلان نبوت کدوں کیتا مینوں نبوت کدوں ملی میری ولادت کدوں ہوئی نہیں زہرا دے بابا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ امام الانبیاء بولے تو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين میں مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر یہ سوال کرنے والے یہ پوچھن والے کہ میں کدوں دا نبی ہاں میرے آقا نے فرمایا تو نبی آدم بین الماء والطین نبی سونے کدوں فرمایا جدو ابو البشر آدم ہجے مٹی تے پانی دے درمیان مطلب کہ ابو البشر ہجے پیدا ہی نہیں ہویا ابو البشر ہجے بنی ہی نہیں ابو البشر ہجے جمے ہی نہیں ابو البشر ہجے وجود اندر آیا ہی نہیں میرا نبی فرما رہا ہے میں ادوں بھی نبی ساں ادوں دا نہیں ادوں بھی نبی ساں میں کہ مولوی صاحب آخر لگا جی شاہ جی میں کہ سارے دیتا جی حضرت آدم جتنے بھی بشر آدھا جی بالکل پکی گل میں کہ تو چلے منو دستے سی او جناب بول بشر تو بھی پہلا میں او کون ہی آخر لگا شاہ جی گل عقل تو دائیں ہو گئی ہے سمجھ نہیں پیوں دی کی آنکھاں سمجھ نہیں لگتی پیو کون ہے شاہ جی کون ہے میں کہا جے میرے کو پوچھنا ہی تو پھر میں تینوں ایک مت بھی دیواں گا وہ کی میں کہ تیار ہو جا شادی کی دے واسطے میں کہ میرے آلہ حضرت نے جڑی تیرے سینے تے سٹ ماری ہے انہوں چلن واسطے میرے آلہ حضرت نے وضاحت فرما دی تھی جو جاننا چاہنے کون ہے آ میرے آلہ حضرت کی بارگاہ کے اندر آلہ حضرت سیم البرکت مجدد دین ملت بولے کیا خوب بولے فرمایا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نہیں یار یہ مزہ نہیں جے تے تسی تقریر مینوں بھی سناؤ گے تے میں تانوں سناواں گا پھر لطف میں پہلا عرض کیتا ہے تے جے انج رون مارنا جے تے میں رون ماریا تے پھر تساں رون لگ پینا انج نہیں مل کے ذرا محبت نال نبی پاک دا شکر ہے یار آقا دی نورانیت دی گل پہ ہوندی ہے تے بخل نہیں کرنا چاہیے مل کے ذرا کہلا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا ایک قاعدہ ہے عربی زبان دے اندر میں سنا جا الحق للقریب ثم للبعید قریبیاں دا پہلا تے چوکھا حق ہوندا ہے دور والیاں دا تھوڑا تے بعد وچ حق ہوندا ہے آ جڑے قریبی بیٹھے ہو تہاڈا حق زیادہ بڑھدا پڑھن دا اس واسطے ماشاءاللہ جوان ہے یہ جوانی حضور دا صدقہ لبھی ہے پڑھ تے جے نہیں پڑھ سکدا تھاں ویلی کر کو ذوق لگا ہوے مل کے ذرا کہہ لو تو ہے
نور تیرا سب گرانا تو ہے نور تیرا سب گرانا کہ تو ہے تو سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ توجہ حضرات میں مختصر کرنا چاہنا ہوں مسجد نبوی شریف ہے کعبہ بھی بڑیاں عظمتاں والا بڑے شان والا بڑے مقام والا ایک نماز پڑھو تے 1,00,000 نماز دا ثواب ملدا ہے ایک دیاں فضیلتاں نے ایک نماز پڑھو کعبہ شریف کے اندر ایک نماز پڑھو وادی دی اس جامعہ مسجد دے اندر دعا دا ثواب زمین آسمان تو بھی زیادہ دا فرق ایتھے ایک نماز پڑھے گا ایک نماز دا ثواب بھی ملے گا کعبۃ اللہ ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 نماز دا ثواب ملے گا یہ کعبے دیاں فضیلتاں نے اللہ تیرے مقدمہ وچ کرے کعبۃ اللہ دی زیارت روضہ رسول دی زیارت جدو کعبۃ اللہ جاویں پہلی نظر کعبۃ اللہ تے پوے جو منگے گا رب عطا کرے گا ایک بندہ آج تے جان لگا تے امام مالک علیہ رحمہ دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا عرض کردا حضرت جی میں کعبہ شریف چلنا حج کرن چلنا تے مسئلہ ہے کہ کعبے تے جدو پہلی نظر پوے اللہ کو جو بھی منگو اللہ دیتا ہے تے حضرت جی تسی دسو میں کی جا کے منگا کندے کو پوچھا حضرت امام مالک علیہ رحمہ کو آپ نے ایک نظر او دے تے ماری پھر مسکرائے پھر او دے ول ویکھیا فرمایا تو انج کر جدو تیری پہلی نظر کعبۃ اللہ تے پوے تو اے دعا منگی یا اللہ اج تو بعد میں جڑی بھی دعا منگاؤں قبول کری ایک دعا دے اندر ساری دعاواں آ گئی بڑیاں عظمتاں والا ہے بڑیاں شاناں والا ہے مگر نبی پاک نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتا یا رب العالمین تیرا کعبہ بڑیاں عظمتاں والا بڑیاں شاناں والا بڑے مقام والا پہلی نظر پوے جو بھی منگو تو عطا کرنا ہے یا رب العالمین ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب بھی عطا کرنا ہے ہاں سونے آئے میرے گھر دیاں شاناں نے عرض کی تھی یا اللہ پھر میں وعدہ کیتا ہی نہ تینوں راضی کراں گا سونے گل کر کی آکھنا چاہنا ہے
عرض کیتی یا اللہ جنیاں برکتاں اپنے گھر وچ رکھیاں نہیں اودے تو ڈبل برکتاں میرے گھر وچ رکھنیاں نہیں۔ کعبہ شریف ہن ایک نماز پڑھیے 1,00,000 نماز دا ثواب ہے، مدینہ شریف ایک نماز پڑھیے 2,00,000 نمازاں دا ثواب ہے۔ تاں ہی تے میرے آلہ حضرت دی روح تڑپی نا۔ آپ نے فرمایا حاجیو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ بڑی عظمتوں والا ہے پر کٹ میرے نبی دے شہر دا بھی ذکر نہیں۔ وہ مسجد نبوی ہے، اصحاب رسول بیٹھے ہوئے نے، نالے حضور دا مکھڑا زیارتاں پہ کر دینے، نالے حضور کولوں دین پہ پڑھ دینے، دین پہ سکھ دینے۔ رات طویل ہو گئی، میرے آقا نے فرمایا جاؤ میرے غلاموں، رات طویل ہو گئی ہے، اپنے اپنے گھراں والے چلے جاؤ۔ صحابی رسول جب بارگاہ مصطفی دے اندر اجازت مل گئی ہے، مسجد کے باہر نکل دینے، تھوڑی دیر گزر دیے، گھراں وچ جان دی بجائے پھر حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو جاندے نے۔ مالکا اے کی بنیا توانوں، پھر واپس آ گئے ہو۔ عرض کیتی سونا 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 سونا۔ بخیلی دی انتہا پیا کرنا تو چھڑ تیری عقل تو گل اچھی، یا شاید رات ایڈی کو لمبی ہو گئی ہے کیوں جو تھکیا بیٹھا ہے۔ ویسے گل بھی ٹھیک ہے، چنگا جوان بندہ ہوئے نا انہوں بندہ آکھنا چونکڑی مار کے 2 گھنٹے بہ، وہ آکھے گا ڈانگا مار لو، ایڈی پابندی نہ لواؤ۔ آتے میں جاننا ماشاءاللہ تسی او عشاء تو فوراً بعد دے بیٹھے ہو تے 12:30 ہو گئے نے، 1 گھنٹہ مینوں بھی تقریر کردیاں ہو گئے، اینا کچھ ہی ہوندا پھر اور بندیاں جو کی کرنا چاہیے تھا۔ یقیناً تسی تھکے پئے ہو، تے ایڈے سبحان اللہ پہن کمپنی دی مشہوری واسطے بیان دیو، میرے کہن تے کوئی بھی نہیں پیا۔ چلو مختصر کر لینے ہیں، توجہ ذرا فرمانا۔ فرمایا واپس کیوں آ گئے ہو؟ عرض کی تھی سونیا پار بڑا یا میرا ہے، رستہ نظر نہیں آندا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میرے کل کی لین آئے ہو، میرے کل کیڑا کوئی ٹارچ ہے، یا میں کیڑا مومبتیاں دی دکان پائی ہوئی ہے، یا دیوے رکھے ہوئے نے۔ نہیں نہیں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا جاؤ میرے غلاموں، آقا کدھر جائیے؟ فرمایا کوئی چھوٹی لب کے لے آؤ۔ صحابی رسول نکل دینے، ایک کھجور دی ٹہنی مل دیئے پکڑ دینے، حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو جا دینے۔ میرے آقا نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، اس چھڑی پہ لائے، صحابی رسول فرماؤ دینے اللہ دے عزت و جلال دی قسم پتہ نہیں چلیا نبی دے حق پہلے لگے نے یا سوٹی
جیڑی سوٹی نو ہاتھ لگ جاوے او سوٹی تے نور بن جاوے. میں استدلال پیش کرنا چاہنا ہوں جیڑی سوٹی نو ہاتھ لگے او سوٹی تے نور بن جاوے تے یارو پھر اس اماں سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اس اماں دا کی مقام ہوئے گا کیونکہ جڑی سوٹی نو ہاتھ لگ جاوے او سوٹی تے چمکن لگ پوے او سوٹی تے نور بن جاوے تے جس بدن وچ سونا 9 ماہ تخلیق دے مختلف مدارج وچوں گزریا او سیدہ آمنہ نور کیویں نہیں ہو سکدیاں کیونکہ جڑی سوٹی نو ہاتھ لگے او سوٹی تے نور بن جاوے تے جڑا نبی دیاں کدیاں تے سواری کرن والے حسن و حسین نے او نور کیویں نہیں ہو سکدے قابل غور بات جڑا نبی دیاں کدیاں تے سواری کرے او تے نور بن جاوے تے جدیاں کدیاں تے نبی سواری کرے او صدیق اکبر نور کیویں نہیں ہو سکدا مننا پوے گا اقرار کرنا پوے گا میرا نبی بھی نور حضرت شیش بھی نور حضرت عبدالمطلب بھی نور حضرت عبداللہ بھی نور سیدہ آمنہ بھی نور سیدہ زینب بنت رسول نور رقیہ بنت رسول نور ام کلثوم بنت رسول نور زہرا بنت رسول نور حسن نور حسین نور میرے آقا دے اصحاب نور تو ہے این نور تیرا سب گرہنا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اللہ اکبر. تو سامنے جی بیکار چلو ایک آخری گل میں تنوں ہور بھی سنا دیا کیونکہ حضور سیال دے علاقے وچ یہ وہ دارے جتھوں بڑیاں بڑیاں نو بھاگ لگے ہیں ایتھوں تواڈے نکلیے نا اس وادی دے وچوں تے اپنا سرگودے ٹر جائیے موٹر وے پہ جی نا جس لے بلوال تو سالم انٹرچینج تو چڑھیے تے اگلا سٹاپ ہوندا ہے بیرا شریف پھر اس تو اگلا کیڑا ہوندا ہے للہ انٹرچینج ہوندا ہے پھر اس تو بعد کلر کار والا پھر اس تو بعد بلکسر پھر برہان انٹرچینج پھر اگے جائیے تے اسلام آباد وہ تو تھوڑا جا اسلام آبادوں انج سجے ہاتھ مڑ کے روڈ سیدھا چڑھیے نا ایک مرد کلندر دا آستانہ آندا ہے جڑا گولڑے شریف دے نام نال مشہور ہے اوتھے ایک نبی پاک دی آل وچوں نبی پاک دی اولاد جدا نام ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا او آستانہ میں ایک نا تے رحیم یار خان تقریر پیا کران تے انجی اے والا واقعہ نا میں اتھے ذوق ایسا بن گیا کہ سنان لگا میں اتھوں شہراں دے نام لینے سے شروع کیتے توڑ پنڈی اپڑیا تقریر ختم کیتی بعد ہو بیٹھے نا کھانا کھان لگے ایک بندہ اندر شاہ جی پہنا کنڈیکٹری کر دے رہے ہو انہاں سٹاپاں دا نام یاد کیتا جی پہنا کسی بس تے کنڈیکٹری تے نہیں کر دے رہے میں کہ یار تو بس یہ سمجھ لے اس بس تے بیٹھے ہیں جس بس تے بہن والا نبی دیاں تھا ناتا پڑھدا ہے اللہ اکبر. حضور پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں اپنے کمرے وچ بیٹھا تے یک دم مینوں بھینی بھینی مہک آنی شروع ہو گئی. فرماندے میں یک دم اگے پیچھے سجے کھبے ویکھیا مہک بڑی آ رہی ہے انج لگا جویں کوئی آیا ہے
پر نظر کوئی نہیں آتا. فرماؤندے میں اجے اسے تذبذب دے اندر ہاں. کون آیا ہے؟ فرماندے نے ایک نور ظاہر ہویا. اوچی کہہ دیو ایک نور ظاہر جس لئے ہویا نا. فرماندے میں جو غور نہ ویکھیا بڑا منفرد بڑا اعلی بڑا خوبصورت. ویندیاں میرے کمرے وچ وہ نور پھیل گیا. میرا کمرہ اس نور دے نال منور اور اس خوشبو دے نال معطر ہو گیا. فرماندے میں اجے پریشانی دا عالم ہی ہے تے سامنے ویکھیا ایک بڑی سونی جی صورت والا سامنے میرے علی. فرماندے میں وینا کون ہے؟ اوہو میرے علی کی پیا وینے مقدرہ تے مان کر او آوے جدی آتا پڑھتا ہے. حضور دی تشریف آوی ہو گئی. عقل آ گئی. عقل آ کے آندھی ہے شاہ جی آج چھڑو لکھنا بکھنا. کون ہے نہیں تو؟ حضور میں عقل ہاں. کی آخری ہے؟ حضور لکھ دیتے رہندے ہی ہونا. آج لکھنا بکھنا چھڑو. جے مقدرہ نے ساتھ دیتا جو تے آج رج رج کے مکڑو وقت ہاتھ دینا زیارتہ کرو. جس لئے عشق نے عقل نے انی گل کیتی پیچھے عشق دیاں بھی دوڑاں لگ گئیاں. وہ دوروں ہی وعدہ ماردا ہوئے پیا شاہ جی کھلویا جے یہ فرادر دی آنکھیں نہ لگے آجے. ہائے 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 نیڑے آ گیا. شاہ جی معذرت چاہنا بغیر اجازت ہوئی آ گیا. حضور عرض ہے افرادن دے آنکھیں نہ لگے آجے. اے بڑی مکار جے بڑی عیار بڑی چلاک ہے بڑی دھوکے باز ہے. یہ تو بندے نے پٹریاں لا دی ہے. تو کون ہے؟ حضور میں عشق ہاں. تیرا تعارف کی ہے؟ حضور مینوں لوکی وچارا تے چلا دے. تو کیا میں؟ حضور میں گزارش نہیں کرنا چاہنا لکھ دیتے اگے بھی سو پر اج لکھنا چھڑیا جے نا یہ فرادن تینوں پٹریوں لان لگی جے. بھئی تو آنا کی؟ حضور میں اتنا گزارش کرنا چاہنا اج مقدرہ نے ساتھ دیتا جے اگے بھی لکھ دے سو مگر عالمی تخیلات وچ جا کے عالمی تصورات وچ جا کے. پر شاہ جی اج مقدرہ تے مان کرو رب نے موقع دیتا ہے نالے ویتے جاؤ نالے لکھ دے جاؤ. آئے ہائے ہن تاجدار گولڑا دی ایک نظر مکھڑا ودو ہاتھ ہے پھر لکھ دے. پھر حضور دا مکھڑا زیارت کرتے نے. پھر دوجا لفظ لکھ دے نے. پھر مکھڑے ودو ہاتھ ویندے نے. پھر تیجا لفظ لکھ دے نے. حضور دا چہرہ دیکھ دے جا رہے نے لکھ دے جا رہے تے لکھ دے کی نے پہ. آئے ہائے توجہ یاد فرمانا. تاجدار گولڑا قلم اٹھایا مکھڑے ودو ہاتھ کیا تے لکھ دے کینے پہ. مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلات نورانی مت چمک دلات نورانی مت چمک دلات. ویسے ہون میں یقین ہو گیا کہ تسی بخل پہ کر دیو. کیوں؟ اے ایڈا کو مشہور زمانہ کلام ہے. ایڈا کو مشہور زمانہ کلام ہے بچے بچے نو یاد ہے. پہلے تو میں کیا ہو رہے پڑھ نہیں سکتے غریب تاں واسطے پر نہیں تو تعارف اپنا کرا دیتا ہے. چل میں اپنے ذوق وچ لگنا وا. مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلات نورانی مت چمک دلات لات نورانی کالی ظلم پہ اکھ مشتانی مخمور اکی حکمت دریائے مخمور اکی حکمت دریائے
جس صورت نو میں جانا کھائے، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جان جہاں نا کھا، جانا کھا کے جان جہاں نا کھا، سچ آقا تیرا دی میں شان آقا، جس شان تو شانو سب دنیا، جس شان تو شانو، نہیں نہیں میرے علی آن والے دا مقام، آن والے دا مرتبہ، آن والے دی شان اس کو بھی زیادہ ہے۔ کی کہنا چاہیے فرماؤں دے نے انہوں نہیں پتا، میں تے حرف آخری بیان کراں گا۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما، تو فیس بھی دینا پڑھ لا میرے نال، ہاں کیوں جی انصر صاحب؟ سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے میرے علی، کتھے میرے علی، کتھے میرے علی، کتھے میری سنا، کتھے میرے علی، کتھے میری سنا، مشتاق علی کتھے جا اڑیاں، مشتاق علی کتھے جا جا اڑیاں، اڑیاں 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 اڑیاں۔ سامنے جی وقار بڑے اختصار نال چند معروضات توڑیاں سماعتاں دے حوالے کیتیاں، دعا کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کو جملہ قبول فرما لے، بس او دی بارگاہ قبولیت ہوئے تے پھر ہی نفع ہے، پھر ہی فائدہ ہے، تے جے او دی قبولیت، او دی بارگاہ قبولیت نہ ہوئے تے پھر اے ریاکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا ایتھے آنا قبول و منظور فرمائے۔ کھلو جو یار، میں جے کرسی تے بیٹھا ہاں، مہربانی کرو ذرا سن لو، آخری گل کرنا چاہنا میں۔ اے ویکھیا جے انہاں شکر کیتا ہے مولویاں چونڈ چھڈیے، اٹھئے کو لتاں کھولیے۔ ایک گل یاد رکھیا کرو، اتنی تاخیر نال تقریر جڑی ہوندی ہے نا، اوندا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوندا، اوندا جڑا نا وہ کی ہوندا ہے، ڈبل ڈیوٹی ہو جاندی ہے، نالے جگانا پیندا تے نالے سنانا پیندا۔ تقریر ختم ہے، اپنے اصول دے مطابق اعلان کرنا۔ میری پوری تقریر دے اندر کسی گل دی سمجھ نہیں آئی یا کچھ سوال ہے تو اپنی جگہ تے کھڑے ہو کے سوال کر سکتے ہو۔ میں اپنی بات ریپیٹ کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آئی یا کوئی سوال ہے تو صلاح عام ہے، یاران نقطہ داں کے لیے سوال کر سکتے۔ کوئی سوال نہیں جی؟ چلو پھر میں اللہ دی بارگاہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ اے عقیدتاں اے محبتاں اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ جی بھی یہ شان دے نال جدو دنیا تو جائیے تے جائیے ایمان نال، ایمان نام محبت مصطفیٰ دا۔ جدو دنیا تو جائیے تے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت وچ جائیے۔ اللہ سب دا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آخر تے میں
اپنے مامو جان حضور خطیب الاسلام مفسر قرآن قبلہ عالم سیدی و مرشدی و سندی پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا فکر آپ دا درس توڑیاں سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا۔ حضور قبلہ خطیب الاسلام علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے سن بچہ دنیا تے جیو تے تواڈے والوں ویکھ کے پتہ چل جاوے نبی دا غلام جا رہا ہے، دنیا تے رہو تے نبی پاک دے بن کے رہو، جدو دنیا تو جاؤ تے نبی دے بن کے جاؤ۔ پھر ویکھیا جے کیویں استقبال تے کیویں پروٹوکول تے کیویں عزتاں ملدیاں، جے عزتاں ملنیاں نے تے تاں جے نبی دی عزت کران گے، جے نبی پاک دیاں شاناں نو تسلیم کران گے، جدو نظریہ دنیا تو اے لے کے جاواں گے پھر اللہ پیار کرے گا۔ او کیڑا نظریہ؟ جانا سب نے پرمٹ کٹا کے کوئی نہیں آیا، یہ یاد رکھیا جائے، جانا سب نے میں بارو واری جدو جدو نمبر لگدیاں جانا ہے تیوں تیوں جاندیاں جانا ہے، پر یارو جدو بندہ کسی دا ہو کے جاندا ہے نا اس جان دے سواد ہی وکھرے نے، تے اساں کنج جانا ہے؟ نبی دے بن کے جانا ہے۔ بولو نبی پاک دے، اچھی بولو نبی پاک دے، اس نظریے نال جانا ہے۔ میں یہ حضور خطیب الاسلام دا درس اور فکر اور لمحہ فکریہ تو آدھے حوالے پیا کرنا، پوری زندگی جڑی چیز دا مشن اور بیان کر دے رہے وہ مشن تو آدھے سامنے پیا رکھنا کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری ملنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری ملنے، میں وہ سنی میں وہ سنی وہ سنی ہوں جمیلے قادری ملنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ المبین۔